مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جزائر قید ہمارے ساتھ سمر عباس صاحب ہیں. السلام علیکم سمر عباس بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے، مولا کا احسان ہے. آپ بتائیں بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سنائیں. خوش آمدید. میں نے آپ کو غلطی سلام کہہ دیا تھا. خوش آمدید. آپ بتائیں آپ کس فرقے سے اپنا تعارف کرا دیں اور بتا دیں کہ آپ کے کیا سوال ہیں آج، یا آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے اپنا فرقہ بتائیں اور تعارف کرا دیں کدھر سے آپ کال کر رہے ہیں. الحمدللہ اہل تشریف بارہ امامی. اچھا ماشاءاللہ. احمد بٹ صاحب آپ موجود ہیں؟ وہ کھانا کھا رہے تھے، آ جاتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے ٹھیک بھائی ہے. میرے صرف 2 چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہیں، 1 لائنر جواب ہے. اس کے بعد میں 15 منٹ یہاں پر ہوں، تو پھر انشاءاللہ پھر آپ کو جو کہنا ہوگا میں سن لوں گا. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں 2 چھوٹے چھوٹے سوال کر لوں. جی بالکل، آپ کریں سوال انشاءاللہ. ایک میرا سوال ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے اعلان نبوت کس سال میں کیا تھا؟ جی سلیم صاحب آپ کرنا چاہتے ہیں بات اس پہ؟ جی سمر عباس صاحب جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے نا، ان پر جو وحی کا سلسلہ ہے اس کی جو تشہیر انہوں نے کی ہے لوگوں میں، جو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا، وہ 1880 میں انہوں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی براہین احمدیہ. تو وہ 1880 سے وہ کتاب جو ہے اس کے بعد چھپی ہے. تو وہ پبلش جو لوگوں کے سامنے انہوں نے پبلکلی اعلانیہ طور پر اس کا اظہار کیا ہے، وہ 1880 میں کیا ہے. باقی جو نبوت کا دعویٰ اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تاریخ کو نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جس دن ان پر وہ جبرائیل فرشتہ پہلی وحی لے کر نازل ہوا تھا، تو کیا اسی دن نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا یا آپ اس سے بعد کوئی تاریخ یاد ہے آپ کو کون سی تاریخ کو نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ میں مناظرہ کرنے نہیں آیا ہوں بھائی. نہیں آپ مناظرہ نہ کریں، آپ نے سوال کر لیا ہے، آپ کو جواب اس کا دے دیا ہے. 1 منٹ صرف سن لیں، اب آپ اگلا سوال کریں. اوکے، تو میں اگر آپ سے پوچھوں آپ کا نام کیا، آپ اپنے والد صاحب کا نام بتائیں گے، آپ کہیں گے کہ میرا جواب ہو گیا یہ. پلیز بھائی بی اسٹریٹ یار. رضی بھائی اچھا آپ نے سوال پوچھا تھا اور آپ نے کہا میں مناظرہ نہیں کرنے آیا. جو سوال ہے اس کا جواب آپ کو دے دیا ہے، اگلا سوال کریں. آپ تو مناظرہ ہی نہیں کرنے آئے. تو میں یہی تو پوچھا، میں نے آپ سے پوچھا کہ مرزا صاحب نے اعلان نبوت کس سال میں کیا. آپ نے میں نے بتا دیا ہے آپ کو بھی 1880 میں انہوں نے پبلش کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرتا ہے. اور کون سی بھائی آپ کو بات سمجھ آتی؟ اوکے، تو اللہ جس سے کلام کرتا ہے سو ہی از اے نبی، میں یہ مان لوں آپ کی بات. یہ آپ کا دوسرا سوال ہے، 2 ہی سوال آپ نے کرنے ہیں. آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا اعلان وہ ٹھیک ہے، وہ میں نے جو دیا ہے نا میں اس کو جواب سمجھتا ہوں. آپ اس کو جواب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اسی کو مناظرہ کہتے ہیں جو ابھی آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. ہاں دوسرا نیکسٹ سوال آپ کریں. یہ ہے سوال کا جواب. اعلان نبوت کب کیا تھا؟ بھئی آپ میں عرض کر رہا ہوں اگلا سوال کریں. آپ نے 2 سوال کرنے تھے، اگلا سوال کریں. آپ کہہ رہے ہیں میں مناظرہ نہیں کر رہا لیکن کوشش آپ وہی کر رہے ہیں. That's the way Ahmadi answers. اچھا لے مت کرو یار، بندہ ٹائم نکال کے آپ سے سوال کرنے آیا ہے، اتنی تو محبت. سوال کر لیا ہے آپ نے، اس کا جواب دے دیا بھائی جان. یہ آپ جواب نے جو سوال کیا. ہاں جی اوکے چلو دوسرا سوال. اچھا اگر آپ 2 سوال کر رہے ہیں تو ایک میں بھی آپ سے سوال کر لوں. بھائی آپ 50 سوال کیجئے نا. میں چلے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں. ایک حضور مہمان میں ہوں. نہیں آپ ٹھیک ہے مہمان، لیکن کوئی میں ہائپر تو ہو نہیں رہا بھائی. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، میں تو درخواست کر رہا ہوں کہ سمر عباس بھائی کیا میں بھی آپ سے ایک سوال کر لوں. میں نے صرف درخواست کی ہے بھائی کہ آپ نے سوال کیا ہے، میں بھی 1 لائنر سوال کروں گا. آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ سر پریشان تو آپ ہو رہے نا. تو پھر سوال ہے، مجھے سوال تو کرنے دیں نا. آپ نے ایک سوال کر لیا ہے، اس کا میں نے جواب دیا ہے. آپ کو پسند آیا نہیں آیا وہ الگ بات ہے، مجھے سوال تو کرنے دیں. ٹھیک ہے نا، آپ کو غلط لگے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سوالیں کر لوں آپ سے. بھائی احمدی آنسرز پر رضی بھائی اگر میں آپ سے سوال کروں مجھے جواب ملے گا نہیں ملے گا، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم جواب دے دیں چاہے سر پیر ہو یا نہیں ہو میں اس کو مان لوں؟ میرے بھائی ہم نے کبھی نہیں آپ کو کہا کہ جو ہم جواب دیں آپ اسی وقت مان کے احمدی ہو جائیں. آپ کو سوال دیکھیں یہ سوال کا جواب تھا. آپ مجھے کہہ دیں کہ یہ سوال کا جواب تھا، میں چپ ہو جاؤں گا. میری بات سنیں 1 سیکنڈ میری بات سنیں ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں آیا ہے کہ اگر آپ ان کو ساری آیات بھی دکھا دیں وہ نہیں مانیں گے.
تو جواب ہم نے مختلف انداز، سلیم صاحب کا اپنا انداز ہے، میرا اپنا انداز ہے، آپ کو سوال پسند آیا نہیں آیا وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ نا آپ کے سوال نہیں دیا. سلیم صاحب نے آپ کو بتایا، ایک سیکنڈ میرے بھائی، سلیم صاحب نے آپ کو آگے سے جو سوال پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی آئی تھی کیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا؟ نہیں کیا. لیکن کیا وہ نبی تھے؟ بالکل تھے. تو سوال کا جواب آپ کو آگے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی، کیونکہ آپ، مجھے نہیں پتا آپ کا، آپ نے خود ہی کہہ دیا آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو اس وجہ سے شاید آپ کو ان کے جواب کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ وضاحت مانگ سکتے ہیں میرے بھائی، کوئی ایشو نہیں، لیکن یہ نہ کہ جواب نہیں آیا. مجھے سمجھ آ گیا، ایک سیکنڈ میں بھائی، مجھے سمجھ آ گیا، آپ نے خود ہی تسلیم کیا کہ آپ میں نئی علم، تو شاید سمجھ نہیں آ رہی. آپ پلیز I ask a very simple question. غلام احمد مرزا صاحب with all due respect، وہ آپ کے نبی، میرے کو نبی نہیں مانتا، but with all due respect انہوں نے اعلان نبوت کس سال میں کیا تھا؟ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس سال میں انہوں نے یہ بتایا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. جی That's the answer. ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے میرے بھائی. دیکھیں، انہوں نے آپ کو ساتھ یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی تھی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اس وقت یا نہیں؟ بتائیں ہمیں. اب میرا آپ سوال کیا ہے؟ خاموش. میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال کیا ہے؟ آپ جواب کو سمجھنا نہیں چاہ رہے نا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی ہوئی، اوکے اس طرح سے بات کرنی ہے. اگر آپ سن چاہتے ہیں، ایک سیکنڈ سامع صاحب حوصلہ رکھیں. اگر آپ سن چاہتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام براہین احمدیہ کے زمانے میں نبی تھے. وحی الہام کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. 1901 میں آپ نے ایک غلطی کا ازالہ لکھا کہ، اور آپ نے واضح طور پہ فرمایا کہ میرے پہ جو وحی الہام کا سلسلہ ہے میں تب سے بھی نبی تھا. ہاں جب میں نے انکار کیا وہ صرف تشریعی نبوت کی بات ہے، تو 1901 میں وہ رسالہ بھی آگے، لیکن آپ اس سے پہلے بھی نبی آپ تھے. تو یہ اصل میں فرام 1880 وہ نبی تھے. بالکل ان کو وحی یہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ہاں یہ ہوا نا جواب، 1880 سے وہ نبی انہوں نے بھی دیا جواب، لیکن آپ کی، کیونکہ میں نے ان کے جواب کو کوشش کیا اپنی علم کے مطابق میں اس کو تھوڑا کم کر دوں تاکہ آپ جیسوں کو سمجھ آئے. دیکھیں آپ نے کلیئرلی کہا کہ جب ان پر وحی آئی وہ تب بھی نبی تھے. بالکل تھے. نبی کا آغاز ہوا 1880 سے. جی وہ اس سے بھی پہلے، اس سے بھی پہلے. ہوا تھا. لیکن آپ نبی سنیں میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب وہ پیدا ہوئے تھے وہ نئی نبی تھے؟ نبی. تو پھر حضرت بالکل یہ اصل کوئی بات نہیں رضی بھائی، وہ بتانے لگے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا سن یا کوئی تاریخ یاد ہے تو بتا دیں. 40 years. اچھا سن کیا ہے؟ سن میں آپ کو سال بتاؤں جیسے آپ نے مجھے 1980 بتایا. ہاں جی سن، ہاں جی عیسوی سن بتا دیں یا کوئی سن بتا دیں نا. عیسوی سن میں آپ کو بتاؤں گی. ہاں جی عیسوی بتا دیں. جیسے آج ہے نا 2024 ہے، تو کون سے سن میں انہوں نے کیا تھا دعویٰ؟ اب تحقیق کر کے بتا دیں، کوئی یہ کوئی امتحان نہیں ہے جس میں آپ فیل ہونے لگے ہیں. آپ اگر نہیں معلوم تو تحقیق کر سکتے. The thing very amazing is کہ مائنڈ روسٹر میر صاحب، آپ جو کوئی بھی ہے، آپ کا سوال ماشاءاللہ سے اتنا علمی ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سن بتاؤں کہ وہ کون سے سن میں، ہجرت سے 13 سال پہلے. اب آپ مجھے بولیں گے نا 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 مجھے وہ تحقیق کر کے وہ مجھے بتائیں. Does it make sense؟ ہاں جی بالکل سینس بناتی ہے کہ آپ سن بتا دیں. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں میرے پیارے بھائی. آپ مجھے یہ بتائیں، ایک منٹ رضی بھائی، ایک منٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی بنے تھے؟ جب ان پر جو اظہار آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بچپن سے ہی نبی تھے، پیدائشی نبی تھے، لیکن انہوں نے اظہار جو ہے وہ خاص وقت میں، میری بات سن لیں پہلے، کیا جب پہلی وحی ان پر نازل ہوئی ہے اس دن انہوں نے اظہار کیا ہے یا اسے ایک دن بعد یا ہفتہ بعد یا 2 مہینے بعد؟ کب انہوں نے لوگوں کے پبلک کے سامنے جا کے اظہار کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ کوئی آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ اس سوال کا اس سے کیا تعلق ہے کہ مرزا صاحب نے اعلان نبوت کب کی؟ کیونکہ جب تک آپ اپنی مسلمات جو ہے اس کو نہیں سمجھتے اچھی طرح، دوسرے کی مسلمات کو آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. ظاہری بات ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ، بات تو سن لینا بھائی، آپ بولتے زیادہ ہیں اور بات کم سنتے ہیں. عرض یہ ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، صاحب بولیں گے آپ نے نہیں بولنا، جب آپ بولیں گے ہم نہیں بولیں گے. ان کی بات تو سن لیں میرے بھائی.
آپ کو پورا وقت ملے گا، فکر نہ کریں. جی سلیم صاحب. ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں آپ نبوت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں نا، تو یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی دنیا میں نبی نہیں مانتے، کسی نہ کسی کو تو نبی مانتے ہیں نا. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ باقی انبیاء سب سے زیادہ محفوظ ہے ہمارے پاس. تو کون سی تاریخ کو آپ کو یہ مطلب سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا بھی میں یہ جانوں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کون سی تاریخ کو نبی بنے تھے؟ تو یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے ذہن میں کبھی نہیں پیدا ہوا کہ میں تحقیق کروں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تاریخ کو نبی بنے تھے؟ اب جب وہ نبی بنے تھے، دو آپ کے عقائد ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر نبی تھے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اظہار نبوت کسی خاص وقت میں جا کے کیا ہے. اس کا سال آپ انشاءاللہ بھی دوبارہ جب جائیں گے اسٹریم سے تو تحقیق کریں گے بھی کون سے سن عیسوی میں انہوں نے وہ دعوی نبوت کیا ہے. اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی، مجھے اب آپ کا یہ نہیں پتا عقیدہ کہ آپ جو آپ کے حدیث کی کتب ہیں اس کے مطابق مانتے ہیں کہ وہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیت ہے وہ پہلی وحی تھی. کیا اس وحی کا اعلان فوراً جا کر پبلک میں کر دیا تھا قریش کے سامنے آپ نے کہ بھئی میرے پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، آج سے میں نبی ہوں اللہ کا؟ یا وہ ایک مہینہ لگا تھا یا 2 مہینے لگے تھے، اس کے بعد جا کے پبلک میں انہوں نے اعلان کیا تھا، پہلے اپنے رشتہ داروں کو بتایا تھا، بعد میں قریش کو بتایا تھا، بعد میں باقی دنیا کے پاس وہ خبر گئی تھی؟ تو یہ میرا مختصر سا سوال ہے کہ جو پہلے سے آپ جس کو نبی مانتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ نے یہ تحقیق نہیں کی تو مسیح موعود مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کے بارے میں کیوں آپ کے ذہن میں خیال ہوا کہ یہ پہلے میں ان کی تو تحقیق کر لوں؟ تو یہ اصل میں میرا سوال تھا. جی سلیم صاحب ان کی توفا باللیل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ غور کر رہے تھے، بات پر سن رہے تھے. جی کریں بات بھائی. ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا سوال تھا، اعلان نبوت کب کیا انہوں نے؟ اعلان نبوت کا جواب یہ ملا کہ جب ان پہ وحی نازل ہوئی اور انہوں نے کتاب لکھی تو وہ اعلان نبوت ہو گئی. پھر بعد میں وہ جواب چینج ہو گیا کہ نہیں وہ جب ان پہ وحی ہو رہی تھی تو وہ نبی تھے. پھر وہ جواب چینج ہو گیا کہ نہیں اس سے پہلے سے نبی تھے. پھر اب مجھ پہ یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ نے تو رسول خدا پہ تحقیق ہی نہیں کی، تو آپ ان پہ کیوں تحقیق کر رہے ہیں؟ اب آپ ابھی غلط آپ نے کہا تھا کہ بیچ میں بولیں گے نہیں، میں بھی چپ رہوں، آپ بھی چپ رہیں گے، ان کی بات پوری سننی ہے، مجھے پورا ٹائم ملے گا. میں بولنا شروع کیا تو بیچ میں ٹوکنا شروع کیا. دیٹس واٹ ایم اے دی آنسر از. میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا لیکن اب میرے یہ ہے، بھائی آپ تو ٹوک رہے ہیں. چلے بولے ابھی آپ کا میوٹ چینل ہے، یو ہیو ہونے ٹو لگا، مہمانوں کے ساتھ نہیں کرتے. یس لیکن سچ بول لیا کریں. یہاں تک آپ نے جھوٹ بولا. نو آپ نے جھوٹ بولا. آپ نے پہلے جھوٹ بولا. دس از اے لائیو ریکارڈنگ. میں نے نہیں بولا کہ میں جاہل ہوں. آپ نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ میں عالم نہیں. میں نے کہا میں عالم دین نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اسی کی ہم بات کریں. مفتی کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات سوال کیوں سیدھا سے تھا کہ اعلان نبوت. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علم کے حساب سے جواب دیا. اعلان نبوت کا جواب مجھے 10 سیکنڈ دے، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا. مجھے 10 سیکنڈ دے. کب دیں گے؟ 10 سیکنڈ. اوکے جی آپ محاورت میں کہہ رہا ہوں ایک ہی بات میں آپ سے کرنی، پھر میں میوٹ ہو جاؤں گا، آپ کو پورا وقت دوں گا. میرے بھائی بات کو آپ سننے تو ہیں لیکن آپ سمجھنا چاہ رہے نہیں. معذرت سے میں کہتا ہوں کسی نے کوئی جواب بدلا نہیں. ہم نے آپ کو کہا تھا 1880 میں دعویٰ کیا مسیح موعود نے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سے پہلے بھی نبی تھے لیکن اعلان ابھی نہیں کیا. تو یہ اس میں تضاد کوئی نہیں ہے میرے بھائی. پھر ہم نے آپ کو کہا کہ ابراہیم کے زمانے میں سے آپ نبی تھے، آپ کو وحی ہوئی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو ہم نے آپ کو سن بھی بتا دیا، آپ کو یہ بھی بتا دی کہ وحی سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، وحی سے پہلے بھی. ہاں اعلان نہیں انہوں نے کیا ہوتا. ٹھیک ہے، میثاق النبیین کی آیت آپ پہلے، اگر آپ قرآن کو تحریف شدہ نہیں مانتے. اب آپ بات کریں، کسی نے جواب نہیں چینج کیا میرے بھائی. جواب وہی ہے جو سلیم صاحب اور میں نے آپ کو بتایا. آپ کریں اپنے اگلے سوال، جو بھی آپ نے بات کرنی اب آپ کریں. اب میں میوٹ پہ ہوں لیکن گزارش ہے میرے بھائی تکیہ یا نہیں چلتا. ٹھیک ہے، بہت اگین یو لائک. میں نے آپ ہوسٹ آپ بولیں. اچھا رضی بھائی آپ میوٹ کر لیں ان کو، ذرا 2 منٹ بات کرنے دو. اب وہ اگلا سوال کریں گے. جی وہ حضرت نبی کے بارے میں جو سوال کیا ہے اس کا جواب دیں گے، پھر اگلا سوال کریں گے. تو پچھلی والی بات پہ کچھ بولوں یا؟ ہاں جی کر لیں. وہ پچھلی والی جو آپ تبصرہ کر رہے تھے نا وہ کنٹینیو کریں. اب انہوں نے کہا کہ تکیہ یہاں نہیں چلے گا. کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر جھوٹ کہنا ہے تو آپ جھوٹ کہہ رہے ہو. آپ ہوسٹ ہے، آپ کا چینل ہے، یو کین ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. میں نے سیدھا سوال کیا تھا اعلان نبوت کا. میں نے کہا کہ وہ نبی کب بنے. جمپ کون کر رہا ہے، آپ یا میں؟ میرا سوال وہیں پر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے وہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ نبی وہ اس سال میں بن گئے، نبی اس سال میں. میں نے آپ سے پوچھا وہ نبی کب بنے. اگر آپ کے مائنڈ میں پہلے سے کچھ ریکارڈڈ ہے کہ ہم نے اس ٹون پہ جا کے بات کرنی ہے، ہمیں یہ نقطے چھیڑنے، دیٹس انادر تھنگ. میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے. میں صرف 2 سوال لکھ کے لایا تھا. پہلا یہ تھا کہ انہوں نے اعلان نبوت کب کی تھی.
माइट भी पॉसिबल वो पैदाइशी तौर पे नबी थे, उससे पहले से नबी हो, 2 साल के बाद बने, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मुझे ये जानना था अच्छा उन्होंने ऐलान नबूवत कब किया? मुझे पता हो कि ओके समर भाई कितना टाइम लेंगे वो जरा बता दे, मैं नोट कर लूं। अनलिमिटेड टाइम तो नहीं ना लेंगे? अब बता दे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। आई थिंक सो कि जब अभी रजी भाई कुछ कह रहे थे आपने सुना नहीं, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। आपने सुनी पूरा थी बात? कितना? पूरा का मतलब है कि आप क़यामत तक बोलेंगे आप? तो आप क़यामत तक बोलेंगे? नहीं, मैंने पूरा आपसे का पूछा क़यामत तक बोलेंगे? मेरे प्यारे भाई गुस्सा आप कर रहे हैं, मुझे लगता आपको है। करूंगा गुस्सा? आप कह रहे हैं कि भाई हम आपकी बात सुनेंगे, आप बोलना शुरू हाँ, नहीं मैं करते, अर्ज कर रहा हूँ भाई कितनी देर भाई पूछा है, इसमें भी नाराज हो रहे हैं आप? क्या आप 2 मिनट नाराज बोलेंगे, होके आप 5 बोल मिनट, देंगे। 10 मिनट, 50 मिनट, नहीं, कितने नहीं, मिनट? वो आपका काम है सर, वो आपका काम है। आप 5-10 मिनट मैं बोलो, अर्ज कर रहा हूँ मेरा मुझे प्यारे भाई 30 कितने सेकंड दें मिनट सर, बोले? मैं 30 पिछली सेकंड, बात जी 30 बोले सेकंड भाई, में पिछली बात खत्म करूंगा, 15 जी सेकंड में नया बोले सवाल भाई, करूंगा। बोले। हाँ, तो वो सारे जंप आपने लगाए थे, आप आई डोंट नो आपके ज़हन में क्या है, मेरे ज़हन में सिर्फ 2 चीज़ें थी। पहला ये सवाल था मेरा, ऐलान नबूवत का जवाब नहीं मिला, ये जवाब मिल गया वो पहले से नबी था, वो कब से थे, शायद पैदाइशी तौर पे या व्हाटसएवर। ठीक है, पर खैर मैंने अभी अपने पास सिर्फ 1880 लिखा है, अब जो भी आपकी मर्ज़ी है उस पे। तो जवाब आ गया है। दूसरा सवाल सिर्फ ये है ठीक है मेरा नजीब भाई, 1 मिनट जरा कर कि लेंगे। जो गुलाम अहमद मिर्ज़ा साहब हैं, वो नबी थे या रसूल थे या नबी और रसूल दोनों थे? बस, और कोई मेरा सवाल नहीं। जी, वो नबी और रसूल दोनों थे और हमारा अकीदा ये है कि हर नबी रसूल भी होता है और हर रसूल नबी भी होता है। ये दो कोई अलग-अलग ओहदे नहीं हैं। जी, थैंक यू, आई एम डन। ठीक है। अभी अगर इजाज़त है तो मैं आपसे कुछ पूछ लूँ? 10 मिनट और वहाँ पूछ लें। जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये अकीदा इमामत जो है आपका, वो बयान कर देंगे कि वो क्या है अकीदा इमामत? बस वो पूछना था। नबी के बाद मुहाफ़िज़ होगा उसके दीन का, जो खुदा की तरफ से अपॉइंट होगा, जैसे नबी अपॉइंट होते हैं। बस खत्म है जी। तो और क्या करूँ? सतरे लगाऊँ इतना नहीं ही? प्यारे भाई आपने देखे ना कहा है कि नबी के बाद दीन का मुहाफ़िज़ होगा। ठीक है जी। यही है या इसके आगे भी था कुछ? वो टोकने की वजह सुन लिया करें ना सर, मैंने कहा खुदा की हाँ। तरफ से अपॉइंटेड होगा, खुदा की तरफ से अपॉइंटेड होगा। हाँ जी, वो 2 फ़िक्रे आपने बोले हैं, नबी के बाद दीन का मुहाफ़िज़ होगा, खुदा की तरफ से अपॉइंटेड होगा। और ये आपने वाहिद के सीगा में कहा है, क्या एक ही होगा या एक से ज़्यादा होंगे? क्योंकि आपने कहा मुहाफ़िज़ होगा, आपने ये कहा मुहाफ़िज़ होंगे। वाहिद के आप सीगे में का एक होगा ये लॉजिक अ, आपने कहाँ से बिल्ड की है प्लीज़ आप मुझे अच्छा बताएँ? प्यारे भाई आपने कहा कि नबी के बाद दीन का मुहाफ़िज़ होगा, ये वाहिद है ना? तो इससे ऐसे लगता है जैसे एक ही होगा। तो वो एक होगा या 2 होंगे या 15 या 20 कोई ज़्यादा तादाद है या आइंदा भी वो आते रहेंगे वो मुहाफ़िज़ या वो ख़त्म हो चुके हैं? थोड़ा उसको कंप्लीट कर दें, मेरी नज़र में थोड़ा-सा ये कन्फ्यूज़न है इसमें। अच्छा मेहरबानी। मैंने तो आते ही पहले ये दावा किया था कि मैं आलिम दीन नहीं हूँ। बट मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे चैनल कर रहे हैं, वेरी सॉरी आप लोगों को कुछ नहीं पता। मैं बिलख़ुसूस आपके बारे में कह रहा हूँ। 2 सवाल होते हैं, आपका सवाल गलत है, मैं क्यों कह रहा हूँ? सवाल एक ये होता है कि रसूल कितने आए या इमाम कितने आए? एक सवाल ये होता है कि रिसालत क्या है या इमामत क्या है? जब आप इमामत की बहस करेंगे तो आप इमामत आपने मुझसे कहा कि इमामत का अकीदा बताओ, तो इमामत के अकीदे में नंबर नहीं आता, क्योंकि अभी आप अकीदे की बहस कर रहे हैं। पहले आप इमामत समझ लें, जब आपको इमामत समझ में आ जाएगी, फिर आप पूछेंगे ओके कितने इमाम? लाइकवाइज़ पहले आप जब तौहीद की बात करते हो तो आप ये बात नहीं करते कि अच्छा जो खुदा होगा वो क्या होगा, कितने होंगे, कितने नहीं होंगे। जब तौहीद की बात कर रहे हो तो आप ये बात करो कि जो बनाने वाला है वो एक है या एक से ज़्यादा है, दैट्स इट। फिर आप उसके नाम की, उसकी सिफ़ात की, आप उसकी सब बात करते हो, वो बात की बातें। मैंने क्यों कहा कि आपको पता ही नहीं, आप बस मारे जा रहे हैं। आपने मुझसे इमामत का सवाल किया, मैंने आपको इमामत का अकीदा बता दिया। जब आपको इमामत समझ में आ जाए, फिर आप पूछें, क्योंकि वो खुदा अपॉइंट करेगा, तो फिर आप उसपे सवाल करें कि खुदा ने कितने अपॉइंट किए? मैंने अपॉइंट नहीं करना। आपका सवाल ही गलत है जब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आ गए, नहीं आए हो। आप मुझसे ये पूछेंगे भाई खुदा ने अगर अपॉइंट करना, खुदा कितने अपॉइंट करेगा? ये हाँ जी, खुदा ने खुदा कहाँ कितने बताया? पॉइंट करेगा भाईजान, इसका जवाब दे दें आप। रसूल खुदा ने बताया है। जी, जी, बता दें आप आपको पता है ना? हाँ, वो 12 बता दें। 12 जी। कुरान करीम में आयत है कोई या वो बता दें किस चीज़ मैं पर? पढ़ किस चीज़ पर? कि अल्लाह ताला 12 इमाम अपॉइंट करेगा? यानी उसकी बुनियाद क्या है जो अकीदा है आपका कि ये अकीदा इमामत है अकीदे की बुनियाद क्या और होती है? अल्लाह ताला मुझे अब सवाल ज़रा कर लेने दें बराए मेहरबानी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपने अकीदा इमामत बता दिया और ये भी फरमा दिया कि जी 12 अल्लाह ताला ने इमाम जो है ना वो अपॉइंट करने हैं। तो इसकी दलील जो है वो कुरान से आप लेते हैं या किसी इमाम के कौल से लेते हैं या किस तरह आप वो दलील देते हैं? वो अगर आप बताना चाहें तो बराए मेहरबानी बता दें। जी। आप सुन के सवाल करते हैं या आपके पास पहले से सवाल होते हैं, आप बस वो फेंकते चले जाते हैं?
چلیں یہ تو آپ نے ہوٹنگ کرنی ہے نا، وہ کر لی ہے، آپ نے اپنا نو جواب نو دے نو آپ میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ پہلے آپ امامت سمجھ لیجیے. جب آپ کو امامت سمجھ میں آ جائے گی پھر آپ سوال کریں گے خدا نے کتنے بنائے. آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آیت کتنے، میں نے کہا آپ کو 12 بتائے. یعنی اب آپ کو امامت کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کو کلیئر ہے. اب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو قرآن سے بتاؤں، کیا بتاؤں؟ امامت کا عقیدہ ثابت کروں قرآن سے. مذاق کر رہے ہو کیا؟ آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ قرآن میں یہ بتاؤ کہ خدا نے کہیں بتایا کہ 12 امام کا قرآن کے اندر. میں نے آپ کو کیا کہا کہ رسول خدا نے بتایا. آپ مجھ سے رسول خدا کا سن کر آپ مجھ سے کہہ رہے، اور آپ نے ریپیٹ بھی کیا اس کو کہ اچھا رسول خدا نے 12 بتایا. پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بتاؤ. آپ کے پاس الگ قرآن ہے. ڈو یو ہیو دا نمبر؟ جی السلام علیکم ورحمۃ 10 اللہ منٹ وبرکاتہ. ہے، 10 منٹ ہے، بلکہ 10 منٹ بھی اب نہیں ہے، اس میں سے 3 منٹ تو غالباً شاید چلے گئے. مجھے 7 منٹ ہیں آپ کے پاس. اچھا سوال کریں، جو پتا ہوگا بتاؤں گا. چلیں بھائی اتنا بھی اچھا نہیں کہ سوال. اچھا وہ پتا آپ ہوگا. وہ زیادہ بولنے سے نا، وہ ظاہری بات ہے اللہ نے منہ ایک دیا ہے اور 2 کان دیے ہیں. منہ آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں، کان نہیں آپ اور استعمال آپ کرتے دماغ نا. استعمال نہیں کرتے بھائی. کوئی دماغ بات نہیں استعمال بھائی، کر رہے. آپ اچھا سوال پریشان ہو کریں. گئے ہیں نا. دیکھیں میں اب بات کر رہا ہوں، آپ پریشان کی بات میں میں نہیں کیمرہ پہ بولتا. بیٹھا ہوں بھائی. میرے آپ ننے آپ کا منے بھی کیمرہ پیارے نہیں کھلا دوں. بھائی سمیر عباس بھائی جان، سمر عباس، میری دیکھیں نا سمر عباس، سمر ضمیر عباس، نہیں سمر سمر عباس عباس. بھائی، ہاں میں آپ جب کول میں آؤٹ، بات کرتا پریشان نہ ہوں ہو. ٹھنڈا میں ٹھنڈا بالکل ایزی ہو کول ڈاؤن ہوں، ایزی. بے فکر کریں. میں فریزر میں بیٹھا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پلیز تو باہر آئے نا. میں یہ عرض کر رہا ابھی ہوں، دماغ کو لگ گئی ہے. باہر آ دیکھیں نا باہر آئے. پیارے بھائی، میں یہ عرض کر اچھا رہا میں ہوں، مذاق کر رہا ہوں، مائنڈ کریں. دیکھیں کوئی دیکھیں میں بات مذاق نہیں. کر میں رہا ہوں. میں نہیں آپ کے نہیں ساتھ وہ مذاق کر رہا ہوں. نہیں ایسا بھائی مطلب بے فکر رہیں. میں صرف یہ عرض پریشان کر رہا ہوں کہ وہ آپ زیادہ بولتے ہیں نا، اس لیے وہ سنتے نہیں تو آپ کو وہ پھر سمجھ کم آتی ہے. میں آپ یہ عرض دماغ کر رہا استعمال نہیں کر تھا، رہے نا. پیارے ایک دو بھائی استعمال جان، کریں. پیارے بھائی سن تو لو. آپ نے جو عقیدہ بتایا ہے نا کہ عقیدہ امامت یہ ہے کہ نبی کے بعد دین کا محافظ ہوگا، خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوگا. میں نے درخواست کی تھی بھائی قرآن سے اس کی کوئی دلیل دے دیں. آپ نے کہانی تو بڑی لمبی مجھے سنائی، مجھے برا بلا کہہ لیا، لیکن کوئی دلیل نہیں آپ نے دی. وہ 12 اماموں والی دلیل بے شک دوسرے نمبر پہ دے دیں، وہ دوسرا کویسچن تھا. جو پہلا کویسچن ہے جو آپ نے عقیدہ امامت بتایا ہے، اس کی قرآن سے دلیل دے دیں براہ مہربانی. ہوٹنگ آپ جتنی مرضی کر لیں، لیکن وہ اس کی وضاحت ضرور کریں تاکہ یہ آپ کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے. پبلک آپ کو سن رہی ہے 400-500 بندہ، تو ان کو پتہ چل جائے گا بھی یہ شیعہ حضرات اثنا عشری قرآن کی کون سی آیت سے عقیدہ امامت جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کی دلیل بیان کرتے ہیں. میرا تو یہ مقصد ہے. اب آپ کی مرضی ہے جیسے بھی اس کا جواب. اچھا مجھے نہیں پتا کہ آپ عقیدہ کس چیز کو کہتے ہیں. توحید بھی عقیدہ ہے، نبوت بھی عقیدہ ہے. عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے. یہ ہمارے بچوں کو پتا ہوتا ہے. مطلب کیسا سوال کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. باقی 2 صاحب بیٹھ کے چپ کر کے سن کیسے رہے ہیں. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلیم صاحب آپ وعلیکم السلام. کو بھی علم نہیں ہے، رضی صاحب کو بھی علم نہیں ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں، علم تو خیر مجھے بھی نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ سوال کو تھوڑا سا آسان کر کے یا دوسرے الفاظ میں بیان کر. محترم آپ سمر عباس صاحب نا، آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نو انسان کو جب پیدا کیا، بنی آدم کو جب پیدا کیا، تو ان کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا. وہ کون سا ایسا مقام تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ نبوت اور امامت کا سلسلہ ختم کر کے ایک اس سے برتر جو سلسلہ ہے جو کہ امام جس کو کہا جاتا ہے، وہ مقام بتا دیں کہ وہ سلسلہ نبوت اور رسالت کب ختم کیا اور امامت کا سلسلہ کب شروع کیا؟ اس کی دلیل اگر قرآن سے ہے آپ کے پاس تو وہ بتا دیں. آپ نے یا تو میری بات نہیں سنی ہے یا آپ کا سوال میں سمجھ نہیں پایا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت اور رسالت کو ختم کر کے امامت کو شروع کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ نبوت اور امامت آپ کے نزدیک ابھی جاری ہے لیکن ساتھ امامت کا سلسلہ بھی جاری ہے، دونوں سلسلے جاری ہیں. نبوت اور رسالت جاری ہے. یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. جاری نہیں ہے. جاری نہیں ہے تو وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں پہ نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. میں آپ سے ختم کرنے کا مطلب پوچھ رہا ہوں کہ واٹ ڈو یو مین بائی ختم کر دینا؟ یعنی وہ نئے نبی نہیں بنائے گا؟ یہ جو بھی آپ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں. مجھے آپ کے سوال کا جواب دینا ہے، مجھے اپنے گھر کے بچوں کے سوال کا جواب نہیں دینا ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کہنے کا مطلب کیا، ختم سے مطلب کیا ہے؟ یعنی پرانے نبیوں کو گولی مار دی، نبوت لے لی اور اب بس امام ہے وہ پرانا والا نبی نہیں رہ گئی؟ یو مین دیٹ؟ یا آپ یہ کہنا کوئی نیا نبی نہیں بنے گا؟ چاہے حضرت ابراہیم آ جائے، حضرت موسیٰ آ جائے، وہ نبی تو ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ختم سے مطلب کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں آپ ایک کا منٹ احمد بٹ صاحب، میں ذرا آسانی کر دیتا ہوں. خود ہی سمر صاحب نے کہا ہے کہ وہ جاری نہیں ہے، تو آپ کا وہی مطلب ہے میرا خیال ہے. اب یہ سمر صاحب بتائیں گے، میں تو نہیں بتا سکتا. جاری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے آپ کو نیا نبی نہیں آئے گا، پر پرانا نبی نبی ہے.
آپ کا کہنے میں کا مطلب میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ وہ کہہ تو رہے میں تھے کہ دوبارہ جاری دہرا دیتا ہوں, میں اپنا آپ کے سوال بھائی نے دوبارہ بھی دہرا جاری دیتا ہوں. کہا بھائی, آپ کے بھائی نے کہا جو میں نے کہا جاری کا, اور وہی مطلب ہے. جب میں نے اس کو کہا تو آپ نے کہا میرا یہ مطلب نہیں, تو آپ کہہ دے بھائی میرے پاس 2 منٹ ہے, مجھے جانا بھی, مجھے بچوں کو لے کے جانا. چلے ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم کے لیے یہ سوال رکھ لے, میں دوہرا دیتا ہوں اپنا سوال, غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بنی نوع آدم کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا, جس کو ہم نبوت اور رسالت کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے, بلکہ اس سے بڑھ کے ہے. اب وہ کون سا ایسا مقام تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو میں نے سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا نبی اور رسول بھیجنے کا, اب وہ میرا کام یا میرا مقصد پورا نہیں کر رہا, تو اس کو میں ختم کر دیتا ہوں, اس کی بجائے اب اس سے برتر جو ہے مرتبہ امامت وہ شروع کرتا ہوں. وہ مقام بتا دے کہ وہ مقام کون سا ہے. ابھی آپ نے ایک جملہ ورڈ استعمال کیا تھا, کیا اب یہ نبوت اور رسالت کا کیا کام نہیں کر رہا, اس طرح کا کر کے کوئی آپ نے ورڈ استعمال کیا, کیا کہا تھا؟ جی میں نے یہی کہا تھا کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے, اسی لیے ایک نیا بڑا سلسلہ شروع کیا نا, کہ چھوٹا سلسلہ جو ہے وہ اب کافی نہیں اسی ہے. لیے غلام احمد مرزا صاحب کو بھیجا, پرانی نبوت کام نہیں کرتی. نہیں, آپ کا غلط ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پلیز مجھے بولنے دینا, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, میرے پاس ٹائم ہے نہیں, میں صرف 2 منٹ لوں گا. ہاں جی ٹھیک ہے, رضی صاحب ان کو بولنے دے, کوئی درمیان میں نہیں روکے گا, بولیں جی. عقیدہ جو ہوتا ہے نا وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے, وہ آپ کو تائید کرتے ہیں, آپ ثابت نہیں کرتے. جو ابھی صاحب ہنس رہے ہیں نا, میں ان کے علم کے لیے بتا دوں, اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے اس بات کو, تو آپ ایک لوپ ہول میں پھنس جائیں گے. وہ اس طرح سے, کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ کہ خدا ہے, بھائی قرآن بھیجا ہے خدا نے, آپ پہلے کس کو مانیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں میں خدا کو پہلے مانتا ہوں, تو ابھی تو آپ نے خدا کو مانا ہی نہیں, دلیل آپ نے لی قرآن سے. اور جب آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ خدا کا, تو قرآن تو خدا کا بھیجا ہوا ہے, تو آپ دونوں میں سے کسی کو مان نہیں سکتے. تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ بچکانا باتیں ہیں, ابھی آپ لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی بات نہیں, انسان سیکھ لیتے کسی بھی عمر میں, ہم بھی سیکھ رہے ہیں, ہمارے بچے بھی سیکھ رہے ہیں. عقیدہ جو ہوتا ہے وہ عقل سے ثابت ہوتا ہے. یہ آپ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں کرتے, یہ آپ کو دلیل دیتے ہیں یس, پر آپ ثابت اپنی عقل سے کرتے ہو. آپ یہ نہیں کہتے کہ جب تک قرآن و حدیث میں مجھے یہ چیز نہیں دکھے گی. اگر پورے قرآن میں کہیں بھی ذکر نہ بھی ہوتا کہ خدا ایک ہے, تو بھی خدا ایک ہی تھا, اور یہ عقل نے ہی فیصلہ کرنا تھا. خدا ایک ہے, اس کے لیے ہم قرآن کے محتاج نہیں ہے. اگر ہم قرآن کے محتاج ہو جائیں گے تو پھر یہ لازمہ بن جائے گا اس چیز کا کہ قرآن سے پہلے جتنی بھی مخلوقات گزری ہے, جتنی بھی نبی تھے, وہ سب 2 خدا کو مانتے. تو یہ بچکانا باتیں ہیں, وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. بھائی ہم اہل تشیع, میرے پاس 1 منٹ ہے کہ میں جلدی سے اس کو کمپلیٹ کر دوں. اسی طریقے سے نبوت جو ہے, چاہے نبوت ہو, چاہے رسالت ہو, چاہے جتنی بھی کتابیں ہوں, خدا نے اس طرح سے نہیں کیا تھا. آپ کا مجھے عقیدہ نہیں پتا, میں شیعہ کا بتا رہا ہوں. یہ نہیں ہوا تھا کہ خدا نے کہا کہ یہ کتاب صحیح سے کام نہیں کر رہی, اس لیے مجھے دوسری کتاب بھیجنی ہے, یا وہ نبی صحیح سے کام نہیں کر رہا, نعوذ باللہ, مجھے اس لیے دوسرا نبی بھیجنا ہے, یا نبوت کام نہیں کر رہی اس لیے مجھے امامت بھیجنی ہے. یہ کوئی سیٹ اپ نہیں تھا. خدا نے پہلے سے ہی اس طرح سے سسٹم کو ڈیزائن کیا تھا کہ اتنی کتابوں نے آنا ہے, اتنے صحیفوں نے آنا ہے, اتنے نبیوں نے آنا ہے, اتنے رسولوں کے بعد میں نے اس سلسلے کو ختم کرنا ہے یہاں پر, اس کے بعد مجھے امامت رکھنی ہے. یہ خدا کا پہلے سے ہی ڈیفائن تھا سسٹم. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا تھا تو رسول خدا آئے تھے. اس طرح کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا. تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب, کہ جو آپ نے پوچھا کہ وہ کام نہیں کر رہے تھے اس لیے امامت آئی, نو, خدا نے اس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا تھا, یہ خدا کا انسٹیٹیوٹ ہے. آپ کا جواب آ گیا. آپ کو جو کہنا آپ کہہ دیں, پھر اس کے بعد میں اللہ سمر صاحب آپ ہمیں ایک دن بتا دیں انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں آپ کا اور احمد بٹ صاحب کا اور سلیم صاحب کا ہمارے ساتھ ایک سیشن ہو پورا, جہاں پہ آپ ٹھنڈے ہو کے آئیں. آج آپ کافی ناراض تھے, تو انشاءاللہ میری بات سنیں. آپ میں اشارہ کر رہا ہوں, سوری یار, میں سے کیوں اشارہ, آپ ہمیں دن چنے, ہم بہت پسند آئی آپ کی بات. آپ سے بات کر کے مجھے بہت خوشی ہے, ماشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے آپ کو شیعہ سے محبت ہے. ہم تو یہاں دن رات شیعوں کو بلاتے کہ یار آ جائے میدان میں, کوئی آتے نہیں, تو خوشی ہوئی ہے کہ آپ آئے ہیں. تو آپ ہمیں بتا دیں کس دن آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس دن ہم دوسرے مہمانوں کو نہیں لیں گے, ہم آپ کے آگے یہ سوال رکھیں گے, آپ کے پاس جتنا علم ہے آپ اس کا جواب دے دیں. اچھے انداز میں پیار محبت سے میرے بھائی گفتگو کرنی چاہیے, کوئی نفرت نہیں, کچھ نہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنا موقف پیش کریں, ہم اپنا. صحیح ہے سمر بھائی؟ بھائی یار دیکھیں, مجھے اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے مدرسے میں,
मैं उनको डिले करवा रहा हूँ, आप लोगों की आपको मेरे मोहब्बत भाई है। इंटरनेट कट हो रहा है मेरे लिए या सारों के लिए कट नहीं हो नहीं रहा है? आवाज ठीक आ रही है समर भाई की। आप भाई काम करके आ जाएं तो आप फिर सिर्फ ये बता दें कि कब दोबारा आ जाएंगे, फिर आप दोबारा आ मैं जाएं वो बेशक, कोई कांटेक्ट कर बात नहीं। लूंगा यार। हाँ ठीक है, ओके मैं ओके, अल्लाह वैसे हाफिज। कोई मसला हाँ जी, नहीं भाई, देखे 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 कोई सीधी मसला सीधी बात। ठीक कोई है, सिंपल बच्चों को बात। देर मेरा ना करें मेरा कोई मदरसे से, उनको लेके जाएं आप। देखे देखे अहमद भाई माइंड रोस्टर, ये देखे बात है खुली डुली सीधी सीधी सी। मैं आपको मुसलमान नहीं मानता, मैं आपको काफिर मानता हूँ, ये अलग बहस है। इसका मतलब ये नहीं मैं आप लोगों से नफरत रखता हूँ ना, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर आया हूँ कि आपके ऊपर गन कीचड़ उछालूं। मेरे 2 सवाल थे, मैंने वो सवाल पूछे, मुझे जैसे भी थे चलो जवाब मिल गए, ओके आई एम गुड विद इट। आपको अगर मुझसे शियत के बारे में सवाल करना है, मैं फिर कह रहा हूं मैं आलिम दीन नहीं हूँ, पर जितना मुझे पता होगा जब भी मैं आऊंगा इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब दे दूंगा। बट प्लीज आप सवाल करने से पहले यहाँ तो शियत को पढ़ लें, सुन सुना के सवाल ना करें। फिर मुझे फील होता है यार अब क्या मैं आपको बच्चों की तरह पढ़ाऊं, जो कि वेरी अच्छा मोहतरम, अब मेरी एक मिनट बात सुन लें। आपने कहा है कि जी सुन सुना के बात ना करें, शीयत को पढ़ ले। आप खुद ही अपने बारे में ये कह रहे हैं कि जी आप आलिम नहीं। इसका मतलब है कि शीयत को आपने खुद नहीं पढ़ा हो। अब मुझे नहीं पता कि आपने शीयत को कितना पढ़ा हो। ठीक है समर भाई, आपके बच्चे लेट हो जाने हैं, रजी भाई इस इसी बहस में बच्चे आप लेट मुझे हो कह रहे हैं जाने। कि मैं आके बात करूं। आपने समर खुद ही भाई कहा है कि आप आलिम नहीं हैं और मुझे कह रहे हैं या मैं सलीम आलिम साहब दीन को। नहीं हूं। व्हाट डज इट मीन बाय आलिम दीन? आप जब ठीक आलिम है, दीन कहते हैं शीयत को वो तो दीन ही नहीं समझते अहमद बार साहब, वो शीयत को नहीं दीन जो समझते। आलिम दीन नहीं होता तो वो जाहिल होता, उसको अपने दीन के बारे में पता नहीं होता। तो आप मैंने आलिम ये दीन हैं, कब कहा है? मैंने तो आप ये आप पूछा है आप कि आलिम आपने दीन कहा है हैं। कि आप आलिम नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा हुआ है अशीयत के बारे में। हाँ तो फिर ना करें ना सवाल, फिर मुझे इनवाइट क्यों कर रहे हैं? नहीं अच्छा तो सवाल आप आलिम इल्म वाला करता है या सवाल वो करता है जिसको इल्म ना हो? तो जाहिल है ना, आप मान रहे हैं ना? आप भी जाहिल है ना, आप भी मान रहे ना हैं। मैंने कहा बड़ा हाँ तुम्हें ना जाहिल। क्या आपने सवाल आपने किया है? कहा कि बात सवाल सुन वो ले करता तो समर भाई, जाहिल है, मैंने आपने कहा सवाल जाहिल है किया तो है ना, आपको बुरा लग गया। आपने सवाल किया है ना, इससे साबित होता है कि आप अरे जाहिल थे। रोस्टर भाई आप साथ रहेंगे ना, इंशाल्लाह ताला आपको पढ़ा देंगे, आप टेंशन हाँ नहीं। जी, कोई बात हाँ, नहीं। चले ठीक सही है है। अच्छा, हम जी, सीखेंगे बच्चों आपसे। को छोड़ के आए फिर पढ़ते हैं हाँ, आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी चलो। मेहरबानी। जाते जाते ये समझें कि अगर आप मुझे मुसलमान नहीं समझते तो मैं फिर आपको मुसलमान नहीं समझता। अरे भाई मैं मैं भी आपका आपको मोहताज नहीं हूँ, पर मैंने मैं तकैया मैं नहीं भी किया। तो मैं आपका मैंने मोहताज तकैया हूँ। नहीं अहमद किया। बार साहब देखिए उन्हें आप जाने जो कह रहे हैं दें, बच्चों ना ने ना लेट हो जाना है, आप कह रहे हैं दोबारा हम कि बात जब करेंगे। आप सच बोलोगे तो मैं भी सच बोलूंगा, वो ठीक है आपका समर मसला है, वो भाई, मेरा मसला नहीं आप है। बच्चों को मैं छोड़ के आ नहीं तो जाएं, मैं आपको अपने गलत मुसलमान फहमी होने नहीं के लिए आपका मोहताज हूँ। सुने ठंडे ठंडे ठंडे, देखिए मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा मैं ना आप लोगों को मुसलमान मानता हूँ और मैं आप लोगों को काफिर भी मानता हूँ, मगर फिर भी मुझे आपसे नफरत कोई नहीं है। नहीं, मैं भी आपको यही कुछ समझता हूँ। मुझे भी आपसे अगर नफरत मुझे नहीं ये है। कहेंगे कि तुमने काफिर बोला तो हम काफिर आपको बोलेंगे, सर आप बोले ना। तो मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं बोले बल्कि आपको तो बदतरीन इंतजार ना काफिर करें, समझता हूँ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ मेरा ਬੱਚਿਆਂ इंतजार ने ना करें लेट सर, हो आप जाना मेरा है, इंतजार ਉਹਨੂੰ ना करें। जा उन्होंने ਦਿਓ दी ਕੱਲ मर्जी है, मैं तो उन्होंने कैसे मेरा इंतजार ना करें, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी, कोई चले बात नहीं। सही है। और नेक्स्ट आप टाइम जरा वो बाहर आ जाए, कहाँ बैठे थे, फ्रीजर में बैठे थे, कहाँ बैठे थे, आप जरा बाहर आ जाए मिस्टर भाई, ज्यादा ठंडे हो जाएंगे। चले ठीक है, वो आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। टेक केयर बाय। ओके, नेक्स्ट टाइम के लिए। आप जरा वो बाहर आ जाए, कहाँ बैठे थे। ध्यान दीजिए। जी ठीक है। अच्छा रजी इंशाल्लाह साहब, एक मिनट। अभी जो उन्होंने लास्ट उनको दिया था टाइम, उसमें उन्होंने यही कहा है कि अल्लाह ताला ने ये पहले से एक सिस्टम जो है बना रखा था कि कब तक नबूवत और रिसालत चलनी है और कब इसको ख़त्म कर देना है। तो वही मैंने पूछा था कि वो कौन सा मुकाम था जहाँ पे अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत को ख़त्म करके तुम्हें इमामत शुरू की है। मैंने और क्या पूछा था? ये होता है कि दूसरों को जाहिल कहना और खुद वही बात कर रहे हैं जो मैंने सवाल पूछा था। मैंने भी यही पूछा था कि वो आखिर कौन सा मुकाम था कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने हिदायत का एक सिलसिला जो है वो जारी किया, जिसको हम नबूवत और रिसालत कहते हैं। वो कौन सा मुकाम था जिसको ख़त्म वहाँ पे आके ख़त्म कर दिया और उससे बड़ा एक सिलसिला जो है इमामत शुरू किया। तो ये ठीक है खुद अहमद वो बार साहब, हमें मानते तो थे। बता दें कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शुरू हुआ है ना सिलसिला। अगर वो ये कहे तो वो पिछली इमामत गई, हालांकि हर नबी इमाम होता है। नहीं, वो एक अलग मसला। जब वो अपना अकीदा जो है वो कुरान से, उन्होंने पहले ही कहा कि वो अकल से साबित होता है। उसका अब मतलब ये ये है कि कुरान से मैं अपना अकीदा साबित नहीं कर सकता, कोई और मैनू सौखा काम दसो, हाँ, औखा काम ना बिल्कुल। दसो। हालांकि ये अकीदा जो है उसका सबूत जो है कुरान से देना होता है और नसे कतई से देना होता है। हर वो चीज जो कुरान में नहीं है वो बातिल है। तो जी ये शियों को उसने बड़ी कह तो अच्छी दिया कि तरह मैंने शिया नहीं पढ़ा हुआ, तो आप पढ़ के आए और नहीं इसे भी पढ़ाएं। नहीं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देख लेंगे कि उसने कितना पढ़ा हुआ है।